کون ہے جو سر اٹھا کے جینا نہیں چاہتا؟ ہر انسان ایک باوقار پرسکون اور خوبصورت زندگی کی خواہش رکھتا ہے۔ سر اٹھا کر جینے میں کیا حرج ہے؟ سر اٹھا کر جینے میں برا ہی کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا مشکل ہے یا سر جھکا کے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سر جھکا کے جیتے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ جب آپ کی عزت نفس پر ہر روز تباہ توڑ حملے ہو اور تکلیف کے اس لمحے میں آپ خود کے ساتھ بھی نہ دے سکتے ہو تو ایسی کڑوی زندگی جینا کیسے آسان لگتا ہے؟ اس کے باوجود میرا ذاتی تجربے کے مطابق ایسے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے آس پاس موجود ہے جنہیں سر اٹھا کر جینے کی خواہش ہے، نہ ضرورت ہے۔ اکثر کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ سر اٹھا کے جینا ممکن ہے۔ انہیں اس قسم کی زندگی کا ادراک ہے، نہ جستجو۔ دوسرے قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں سر اٹھا کے جینے کی بات سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشی اور کامیابی سے بھرنا چاہتے ہیں، لیکن چند قدم اٹھنے کے بعد اپنے راستے میں حائل رکاوٹ سے گھبرا کے رک جاتے ہیں۔ اگلا قدم اٹھانے کی ہمت کے باوجود وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کی طرف جوش سے لپکنے والوں کا ولولہ ٹھنڈا کیوں پڑ جاتا ہے؟ ان کے موٹیویشن کے غبارے سے ہوا کیوں نکل جاتی ہے؟ ان کے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ آنکھیں خوابوں کی تعاقب میں تک کیوں جاتی ہے؟ کون سی رکاوٹیں ان کا راستہ روک لیتی ہے؟ رک جانے والوں کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد مجھے ان کے راستے میں 6 قسم کی رکاوٹیں حائل نظر آتی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں ان میں سے کون سی رکاوٹ حائل ہے۔ پہلی رکاوٹ، ڈر زندہ باد۔ ڈر خوابوں کا دشمن ہے، اعتماد کا قاتل ہے، کامیابی کا ویری ہے جو سر جھکانے میں ماہر ہے۔ ناکامی کے ڈر سے ہم قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں۔ اگر میں انٹرویو میں گیا اور ناکام ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ میں جاؤں ہی نہیں تاکہ دوسروں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ میں ناکامی کے ڈر میں مبتلا کئی لوگوں کو خود سے یہ کہتے سنا، کیونکہ مجھے ناکام ہونے کا ڈر ہے لہٰذا مجھے بھاگ جانا چاہیے، جبکہ اس ڈر کے مارے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مجھے ناکام ہونے کا خوف ہے اس لیے مجھے زیادہ محنت، زیادہ تیاری اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ میں بھاگنے کے بجائے آگے بڑھنے پر طاقت خرچ کروں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس خوف نے مجھے کتنی بار اس وقت منہ کے بل گرایا جب سر اٹھا کے کھڑا ہونا میرے لیے اور میرے پیاروں کے لیے بہت ضروری تھا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کرے کہ آپ کی زندگی میں کسی قسم کا ڈر نہ ہو تو آپ کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی؟ کون سی ناممکن دکھنے والی چیز ممکن ہو جائے گی؟ کون سے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے؟ کون سے ادھورے وعدے مکمل ہو جائیں گے؟ دوسری رکاوٹ، مجھے قبول کر لو۔ آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ سب لوگ مجھے قبول کریں، اس میں برا ہی کیا ہے؟ بہت بڑی برائی ہے۔ یہ خواہش برائی تب بنتی ہے جب دوسروں کی طرف سے قبولیت کا ملنا آپ کی ضرورت بن جاتا ہے۔ خواہش اور ضرورت میں بڑا فرق ہے۔ خواہش پوری نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا، ضرورت پوری نہ ہو تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پانی، ہوا اور نیند کی طرح اگر مجھے قبول کرو، ضرورت بن جائے تو جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی طرف سے قبولیت سے میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن یہ میری ضرورت نہیں۔ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میری زندگی مفلوج نہیں ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اسے آکسیجن کی طرح ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ کمرے سے کسی نے آکسیجن غائب کی یا آپ کا ذاتی میڈل نہ مل سکا، دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ یوں ہی آپ کو لگا کسی نے آپ کی ذات کی نفی کی ہے، آپ کا سر اٹھنے کے بجائے جھک جائے گا۔ تیسری رکاوٹ، یقین کہاں سے لاؤ؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر اور باصلاحیت انسان ہیں؟ حیرت میں گم رہے ہو آپ۔ جب مجھے پہلی بار اس بات کا پتہ چلا میری تو دنیا ہی بدل گئی، اور جو میں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کیا، اگر اچھا یقین تھا کمبخت آتا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اپنے ہی خلاف اپنے تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے یقین کی ایک چھوٹی سی امید میرے دل کے کونے میں جگمگا رہی تھی۔ اس چنگاری نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی، کچھ کر گزرنے کا جنون میری نس نس میں بھر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھے واضح ہونا شروع ہوا کہ میں واقعتاً اپنی سوچ سے کہیں بہتر اور باصلاحیت ہوں۔ اس کے بعد جو یقین بڑھا، میری ذات کی بہتری اور صلاحیت بھی بڑھ گئی۔ بہت ایسے کام جنہیں میں اپنی قابلیت کے دائرے سے باہر محسوس کرتا تھا، رفتہ رفتہ میرے لیے آسان ہوتے چلے گئے۔ تاہم مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی اپنے بارے میں میرا یقین مان پڑ گیا، کاموں میں میری قابلیت جو کہ ثابت شد تھی میرے ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ اس بے یقینی کی وجہ سے اعتماد سے ہونے والے کاموں میں بھی میں مشکلات کا شکار ہو گیا۔ بات اگر بڑی مشکل ہے لیکن خود کو گاہ بگاہ یاد دلاتا رہا کہ آپ اپنی سوچ سے بڑھ کر ذہین، باصلاحیت اور قابل ہے۔ اس کا مطلب خود کو خوش فہمیوں کے بھروسے چھوڑ دینا نہیں، یہ دراصل حوصلے اور ولولے کی وہ ایڈ ہے جو اپنے آپ کو بطور تحفہ آپ خود کو دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیرونی ایڈ کا انتظار کرتے رہے تو یہ جان لیوا انتظار شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ بھی آئے گا۔ تھینک یو۔